تاکہ درس شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبأ اس کی تفسیر کر رہے تھے، اور سابقہ ہم نے اس سورت میں 2 درس لے لیے ہیں، تو اگر ہم شروع سے لیتے ہیں تو ٹائم تھوڑا ہوگا، آگے نیا درس لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آج اس کو مکمل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان للمتقین مفازا، آیت نمبر 31 یہاں سے انشاءاللہ آج کا درس شروع ہوگا۔ ان بے شک للمتقین، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، مفازن بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سابقہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا جہنمیوں کے بارے میں، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، یہ 10 آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جہنم ان کی گھات میں ہے، اور ان سرکشوں کا ٹھکانہ ہے کہ جس میں وہ بہت لمبے عرصوں تک رہیں گے، بلکہ نہ ختم ہونے والا وقت، اور جس میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ ہی پینے کی چیز ان کو ملے گی، الا حمیم و غساقا، سوائے کھولتے پانی، وغساقا، اور لہو اور پیپ ان کو جو پینے کو ملے گا، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کا پورا ان کے عمل کے مطابق۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کا جرم کیا تھا کہ ان کو حساب کتاب کی کوئی فکر نہ تھی، قیامت کی کوئی فکر نہ تھی، اس کی نہ تیاری تھی نہ کوئی فکر تھی، تو اس وجہ سے ان کا یہ عذاب ہے، ان کی یہ سزا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے خوب جھٹلایا، کھلے ظاہر طور پر جھٹلانے والے، اور کچھ ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مختلف حیل و حجتوں سے ان کو ٹھکرانے والے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، لکھ کر۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز اس کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو ہم تم کو نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب میں۔ تو یہ تھا جہنمیوں کے بارے میں بیان، اور قرآن کا ایک آپ دیکھو گے انداز قرآن کریم میں بار بار جس کا یعنی کہ ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک گروہ کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرے گروہ کا بھی ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ جہنمیوں کے ذکر ہوا، ان کے جرم کا بیان ہوا، تو ساتھ ہی جنتی لوگوں کا اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہوا، اور یہ عموماً قرآن کریم میں یہ آپ چیز دیکھیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو کنٹرول کرنے والی، لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے والی ایک بڑی چیز کیا ہے کہ یا تو ان کو کسی بڑے لالچ، کوئی ایسی بڑی چیز کی تمام لالچ دو کہ تم کو یہ ملے گا، یا پھر ان کو کسی خطرناک چیز سے، بڑی جو
خطرناک چیز ہو سکتی اس سے ان کو ڈراؤ۔ تو اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں ترغیب و ترہیب، کہ کسی مرغوبہ چیز کی ان کو ترغیب دینا، اس کا لالچ دینا، اس کی طمع دلانا، اور کسی خطرناک المناک چیز سے ان کو ڈرانا۔ دنیا کے اندر بھی لوگ اسی پر قائم ہیں۔ آپ کیوں جاتے اپنے کام کو، ڈیوٹی کو کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ سیلری ملے گی، سمجھے نا؟ کسی جرم کرنے سے کیوں رکتے ہیں؟ تو پتہ ہے کہ جرم کریں گے تو سزا ملے گی۔ تو یہ ترغیب و ترہیب لوگوں کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر یہی انداز اختیار کیا ہے لوگوں کو صحیح رستے پر لگانے چلانے کے لیے۔ تو اگر ایک طرف برے لوگوں کا، جہنمیوں کا بیان ہوا، ان کے جرم کا بیان ہوا، تو اس کے ساتھ ہی جنت والے نیک لوگ، ان کی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ تو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کس کے مد مقابل ہے؟ یہ آیت نمبر 27 کے مد مقابل، جس میں تھا کہ لا یرجون حسابا، کہ جہنمی جو ہیں، کافر جو ہیں، فاسق فاجر جو تھے، ان کو کسی حساب کتاب کی فکر ہی نہ تھی اور نہ اس کے لیے ان کی تیاری تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں، متقین ہیں۔ متقین کے معنی ڈرتے ہیں قیامت کے دن کے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ متقی نیک وہ ہوتا ہے کہ جس کو قیامت کی فکر ہو اور جس کے دل میں اس دن کا ڈر خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنے اعمال کا حساب دینا، جس کو اس کی فکر ہو، یہ ہے جو متقی ہے۔ تو ہم بار بار جو قرآن کریم میں متقین کا لفظ پڑھتے ہیں، بلکہ سورہ بقرہ کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ تو متقین یہ ہوتے ہیں کہ جن کو واقع ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر خوف ہو، قیامت کے دن کا ڈر خوف ہو۔ تو اللہ ماتے ہیں کہ جو اس انداز سے ڈر گئے اور اس کے لیے تیاری کر لی، ان کے لیے کیا ہے؟ مفازن، بڑی کامیابی ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے کچھ اس کا ایک جھلک پیش کی ہے، وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صرف اس کے کچھ منظر بیان کرتا ہے کہ وہاں پر کامیابی میں کیا کچھ ملے گا ان کو۔ حدائق و اعنابا، حدائق جمع حدیقہ کی، اور حدیقہ کے معنی کو پارک، کو باغ، باغیچہ، کہ جس میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں، ہر طرح کے پھول بھی ہوں، رونق بھی ہو۔ تو ان کے لیے حدائق ہوں گے، ایک حدیقہ نہیں بلکہ حدائق، باغیچے، باغات کس قدر ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اعنابا، باغیچوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اللہ نے ایک پھل کی مثال دے دی کہ وہاں پر پھل بھی کیا کیا ہوں گے۔ ان میں سے انگور، اور انگوروں کا اور کھجوروں کا ذکر قرآن کریم میں آپ اکثر و بیشتر پڑھو گے۔ ایک تو اس لیے کیونکہ عربوں کے ہاں یہی 2 پھل زیادہ پائے جاتے تھے سابقہ زمانوں میں خاص طور پہ، اور دوسرا یہ 2 پھل ہیں، اگر تازہ ہیں تو پھل ہیں، اور خشک ہو جائے تو خوراک ہے، آپ کی غذا ہے، اور بہترین غذا ہے، کہ جس میں طرح طرح کی وہ فائدے ہیں جو عام غذاؤں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر ان کا ذکر آتا ہے۔ تو میں فرمایا کہ باغیچے ان کے لیے ہوں گے، انگور ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کھانے پینے کو تو ذکر کر دیا، اور دل بہلانے کے لیے کیا ہے؟ کواعب جمع کعبہ کی، اور کعبہ کس سے ہے؟ کعب سے۔ کعب کیا ہوتا ہے؟ ایڑی کو بھی کہتے ہیں کعب، اور جو ٹخنے ہوتے ہیں، ہاں جی، ٹخنے ہوتے ہیں ایڑی کے اوپر، ان کو بھی کعب کہتے ہیں۔ تو ٹخنے کا کیا ہوتا ہے؟ ابرا ہوتا ہے، ٹخنا ابرا ہوتا ہے۔ تو وہ
نوخیزہ نوجوان عورتیں جن کے پستان ابھی تک جن کا سینہ ابھرنا شروع ہوتا ہے، یعنی ابھرے ہوئے سینوں والی کوائب، اترابن جو ہم عمر ہوں گی۔ اتراب کس سے ہے؟ ترب سے، اور ترب کا لفظ تراب سے ہے۔ تراب کے معنی مٹی تو ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا تعلق یہاں پر کہ جو مٹی میں کھیلتے ہیں۔ مٹی میں کھیلنے والے کون ہوتے ہیں؟ بچے ہم عمر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اتراب کے معنی ہم عمر، کہ وہ ہم عمر ان کے لیے نوخیز نوجوان لڑکیاں ہوں گی، بیویوں کے طور پر حوریں ہوں گی ان کی، تو ان کے دل بہلانے کے لیے وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا اور جام ہوں گے۔ کاس کا لفظ پیالے کو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو معنی کرتے ہوئے جام کہا جاتا ہے، اور جام کا لفظ ہم سبھی جانتے ہیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شراب کے لیے۔ وَكَأْسًا اور جام ہوں گے، دِهَاقًا چھلکتے ہوئے، یعنی بھرے ہوئے، خوب شراب سے بھرے ہوئے جام۔ تو جنت میں شراب یہ تو حرام ہے، ہاں حرام دنیا میں ہے، ہاں جی، وہ شراب طہورہ ہے، وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ گندی بدبودار۔ پہلے تو اس کا جب ڈھکن ہی کھلتا ہے تو بھوکا ایسا بھوکا نکلتا ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہو، اور جب پیتا ہے تو کیا اس کے اندر کڑوا کسیلا اس کا مزہ ہوتا ہے، اور پینے کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ آدمی عقل اس کی جاتی رہتی ہے، کسی گٹر پر پڑا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کیا غلط کام ہوتے ہیں۔ اس لیے احادیث میں اس کو ام الخبائث کا نام دیا گیا ہے کہ یہ شراب جو ہے تمام جرائم کی جڑ ہے، تمام جرائم کی بنیاد ہے۔ وہ ہاروت ماروت کا قصہ جو واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، اس میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کے سامنے شراب پیش کی گئی، اور ان کے سامنے بچہ پیش کیا گیا قتل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ان کو زنا کی دعوت دی گئی، یہ بڑا گناہ ہے، جرم ہے، اور پھر شراب پیش کی گئی، اگرچہ واقعہ اللہ عالم غلط ہے، لیکن اسرائیلی واقعات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب شراب پیش کی گئی، شراب پی کے انہوں نے ہر وہ کام کر لیا جس سے ان کو روکا گیا تھا یا جو نہیں کرنا چاہتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ شراب کیا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں خمر، اور خمر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، خمر اصل خمار سے ہے، اور خمار کیا ہوتا ہے؟ عورت کی اوڑھنی، عورت کی اوڑھنی کہ جس سے اپنا سر چہرہ ڈھانپتی ہے، اس کو خمار کہتے ہیں۔ تو جس طرح وہ اوڑھنی عورت کے چہرے کو، سر کو ڈھانپتی ہے، ایسے ہی شراب انسان کی عقل کو ڈھانپتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا گیا۔ تو بات کر رہے تھے دنیا کی شراب تو یہ ہے کہ جس میں ہر طرف گندگی، نقصانات ہی نقصانات، اور ہر طرف اس کے غلط پہلو ہیں۔ لیکن جنت کی شراب کہ جو صرف مزے کے لیے ہے، صرف ذائقے کے لیے ہے، خوشبودار، اور پینے سے نہ کوئی سر درد ہے، نہ کوئی دماغ پلٹے گا، نہ کوئی اور پٹانگ ہوگی، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کأسًا دہاقا، ان کے پاس وہاں پر جام ہوں گے، چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے جام، کہ جو ان کو پیش کیے جائیں گے جب چاہیں گے، جہاں سے چاہیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم سورہ مطففین میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو تسنیم کے چشموں سے ان کو پلایا جائے گا، وہ سبھی شراب ہی کی شکل صورتیں ہیں، شکل شراب کے نام ہیں۔ کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، دل بہلانے کی۔ اچھا، اور بھی کیا ہے؟ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا يسمعون نہیں سنیں گے وہ، فیہا اس میں، ان جنتوں میں، لغون کو بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھٹلانے والی چیز، نہ جھوٹی چیز۔ دنیا میں کیا ہے؟ آدمی بعض اوقات مال بڑا ہے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی دنیا کی ریل پیل ہے،
لیکن عزت نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی. لوگ کوئی بہتان تراشی کر رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ کر رہے ہیں، کوئی طعن و تشنیع کر رہے ہیں، طرح طرح کی اس طرح کی چاروں طرف سے انسان کو بری چیزیں، تکلیف دہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ جن کو سن کر دل آزاری ہوتی ہے اور آدمی کی وہ ساری نعمتیں دھری کی دھری رہتی ہیں، کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور خصوصاً یعنی گالی گلوچ، گانے بجانے، اس طرح کی بیہودہ چیزیں یا طعن و تشنیع، بہتان بازیاں، اگرچہ ہر ایک کو اس کی تکلیف اذیت ہوتی ہے، لیکن خصوصاً شریف آدمی کو، خصوصاً شریف لوگوں کو، ان کو اس طرح کی چیزیں سننا بھی گوارا نہیں ہوتی. گانا کہیں لگا ہو تو ایسے جیسے پتہ نہیں کیا شیطان کی آواز آ رہی ہے، سمجھے نا، کہ بیہودہ قسم کا منظر سامنے ہو تو دیکھ کر فوراً دل کو کوفت پہنچتی ہے، چاہے جائے کہ خود اس کو کوئی گالی گلوچ کرے، اس کو کوئی طعن و تشنیع کرے. تو بات کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر انسان کی ساری لذتیں یہاں پر بیکار ہو جاتی ہیں، کہ سبھی کے سبھی لذتیں کھو جاتی ہیں جب اس کی عزت نہ ہو اور سننے کو غلط باتیں، سننے کو بری باتیں ملتی رہیں، اور اس سے دل میں کوفت اور دل میں اذیت ہوتی رہتی ہے. لیکن جنت میں کیا ہے؟ جنت چونکہ نعمتوں کی جگہ ہے، نعمتوں کا گھر ہے، وہاں پر کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی ہر لحاظ سے نعمتیں، اور اسی طرح وہاں پر مانوی طور پر، روحانی طور پر نعمتیں، کہ کچھ سننے کو ایسی چیز نہ ملے گی کہ جو دل آزاری کرنے والی ہو، بلکہ سنیں گے بھی وہی چیز جس سے دل خوش ہو. لا يسمعون فيها لغوا الا، یہاں پر نہیں، اس کا ذکر ہے دوسری آیت میں ہے، الا قیلا سلاما سلاما. دوسری آیت میں اللہ آتا ہے کہ ان کو اگر ملے گا تو چاروں طرف سے سلام ہی کے الفاظ ملیں گے، رب کائنات کی طرف سے سلام، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتوں کی طرف سے سلام، جنت والے ایک دوسرے کو سلام. اور وہاں پر لڑائی جھگڑا، کوئی طعن و تشنیع، کوئی چغلی غیبتیں، کوئی بہتان الزام، اس طرح کی چیزوں کا تصور ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کیا ہے؟ دار الطیبین ہے، پاکیزہ لوگوں کا ان کی جگہ ہے. تو وہاں پر داخل ہی وہ ہوں گے جو ان چیزوں سے بچنے والے، دنیا میں ہی ان چیزوں سے دور تھے، چاہے جا کے جنت میں جا کے ایسی چیزیں ہوں. اور اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی چیز ہوگی بھی، کوئی دنیا میں معاملات تھے بھی، کسی کے خلاف کوئی نفرت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے سینوں میں، دلوں میں اگر کوئی کسی کے متعلق کوئی نفرت، اس طرح کی دشمنی بھی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو نکال دیں گے، اس کو نکال دیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے آپ ایک آمنے سامنے بھائیوں کی طرح، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت والے سارے ایسے ہوں گے جیسے سبھی کا دل ایک ہی ہے. دنیا میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ کہ دل الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، دلوں کے سوچے فکریں، دلوں کے رجحانات، ان کی ساری رغبتیں الگ الگ ہیں. لیکن جنت میں ایسے ہوں گے جیسے سبھی کا ایک ہی دل ہو، کہ کسی کے خلاف کوئی نفرت، دشمنی، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اس طرح کی چیزوں کا تصور تک نہیں. تو جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی کہ وہاں پر سننے کو بھی کوئی ایسی چیز نہ ملے گی جو تکلیف دہ ہو. لا يسمعون فيها لغوا، کوئی بیہودہ باتیں، کوئی گانے بجانے، کوئی بیہودگی اس طرح کی جو دنیا میں انسان کو باو کا سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں پر کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں. ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ کوئی جھوٹلائے گا. کذاباً کے اندر دونوں معنی، کہ آپ سے کوئی دھوکہ دے، جھوٹ بولے، یا آپ کی باتوں کو جھٹلائے. تو جھوٹ جیسی جو بھی چیزیں ہیں، ایسی کوئی چیز ان کو سننے کو نہ ملے گی. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے. عطاء، اور اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے. حساباً کے دو معنی ہیں، ایک تو پورے حساب کے مطابق کہ کوئی چیز، کوئی نیکی چھوٹے گی نہیں، ہر نیکی کا بدلہ ملے گا، کوئی نیکی چھوٹے گی نہیں. جس طرح دنیا میں بعض اوقات آدمی کام کرنے کو کر لیتا ہے لیکن اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کا معاوضہ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز حساب سے لکھی ہوئی ہے،
اس کا پورا حساب مل کے رہے گا، پورا بدلہ مل کے رہے گا۔ اور دوسرا عطاء حساباً کے معنی کہ بلا حساب، کہ بہت زیادہ، کیونکہ جب رب کائنات کی طرف سے بدلہ ملے گا، اس کی عنایت ہوگی، تو کائنات کے رب کی عنایت کیسی ہوگی پھر؟ وہ خود اس کے حساب سے دیکھیے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رب کائنات کی عنایتیں کس قدر ہوں گی۔ دنیا میں بھی اگر ایک عام آدمی آپ کو وعدہ کرتا ہے کہ بھئی تمہیں میں کوئی گفٹ دوں گا، ہاں اس کا عام آدمی کا گفٹ کیا ہوگا؟ کوئی 10-20 دینار کا کہہ لیجئے، بہت چھلانگ مارے گا تو 150 کا آپ کو دے دے گا۔ لیکن کوئی بادشاہ آپ کو کہے کہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، اب بادشاہ کا گفٹ تو کوئی 10-20 کا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو پھر اس کے حساب سے ہم امید رکھتے ہیں کہ توقع ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں کا بعض اوقات۔ تو اگر دنیا کے بادشاہ چھوٹے موٹے ہمارے جیسے جو محتاج بھی ہوتے ہیں، ان کو خود بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو خود بھی فکر ہوتی ہے اپنے خزانوں کو محفوظ رکھنے کی، تو اس رب کا، اس کی عنایت کا حال کیا ہوگا کہ جس کے خزانے کبھی کم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ماتا ہے حدیث قدسی میں کہ لوگوں سبھی کے سبھی، انسان بھی جن بھی، شروع سے لے کر آخر تک سبھی کے سبھی اگر میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی اپنی حاجت مانگے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی حاجت ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے مانگ لے، اللہ ماتم کے سبھی کو دے دوں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہو جاتا ہے۔ سب سے آخری جنتی، جس کو ہم 3rd کلاس کہہ سکتے ہیں نا، سب سے کم درجے کا جنتی، اس کے لیے کیا جنت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے تو اس کو خود کو آفر کریں گے کہ جو تم نے مانگنا ہے مانگے گا، اللہ ماتا اور مانگ لے گا، اللہ ماتا کہ اور مانگ، کہے گا اب اللہ تعالیٰ اب تو کوئی چیز یاد ہی نہیں کہ کیا مانگوں۔ اللہ پھر خود اس کو یاد دلائے گا کہ جنت میں اور کیا کچھ ہے، تو سبھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، اور فرمائے گا کہ جو تجھے ملا ہے یہ کچھ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی جو سلطنت مملکت ہو سکتی ہے، اس سے 10 گنا زیادہ۔ یہ ہے جو سب سے آخری کم درجے کا جنتی ہے۔ اس سے ہم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں وہاں پر کس انداز کی ہیں۔ تو اسے میں جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاءً عنایت ہے اس کی، حساباً بہت بغیر حساب کے، یعنی حساباً کا دوسرا معنی کہ اللہ نے ہر چیز کا جو نیکی کی ہے اس کا حساب لکھا ہوا ہے، اور پوری ہر نیکی کا بدلہ مل کے رہے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن، اور رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ حساب، یہ عطا کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرف سے عطا ملنے والی ہے۔ اس رب کی عطا ہے کہ جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ان کا رب ہے۔ اور آسمان کتنے بڑے ہیں، آسمانوں کی وسعتیں کیا ہیں وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور زمین آسمان کے درمیان کیا کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے گلیکسیز ہیں، جو آج کے سائنسدانوں کے مطابق ملینوں کی تعداد میں ہے۔ ہم تو صرف ایک سورج چاند کو دیکھتے ہیں نا، ہاں سائنسدانوں کی جو تحقیقات ہیں کہ اس طرح کی، اور اس کے پیچھے ملینوں گلیکسیز اور ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو جو رب ہے اتنی بڑی کائنات کا، یہ عطا، یہ عنایت اس کی ہے، یہ اس کی طرف سے ملنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ ہے بھی کون؟ الرحمن، جو بڑا ہی رحمان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اور رحمان کی رحمت وہ رحمت ہے جو عام ہے اور بہت وسیع ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے 2 نام پڑھتے ہیں ہمیشہ، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے، اور دونوں ناموں کے ایک ساتھ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ رحمان کی وہ رحمت جو عام ہے ہر ایک کے لیے، اور جو بہت بڑی ہے، صیغہ مبالغہ کے اس کو کہتے ہیں، کہ جو بہت زیادہ ہے، جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اور رحیم کی وہ رحمت کہ جو ہمیشہ کے لیے دائمی ہے،
تو ان دونوں ناموں کے آنے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت بھی، اور وہ رحمت جو ہے ہمیشہ کے لیے بھی، وہ رحمت ہمیشہ کے لیے بھی، تو میں کہ وہ یہ سارا کچھ عنایتیں کس کی طرف سے ہیں؟ الرحمن، رب کی طرف سے ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، ایک اللہ تعالیٰ اتنا مہربان، اتنا رحم کرنے والا ہونے کے باوجود بھی اس کا جلال کیا ہوگا، اس کی ہیبت کیا ہوگی۔ اللہ ماتا لا یملکون منہ خطابا، کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ لا یملکون، نہیں ان کو اختیار ہوگا، نہیں ان کے پاس جرت قوت طاقت ہوگی، منہ اس سے خطاباً، اللہ سے خطاب کرنے کی، اللہ سے مخاطب ہونے کی۔ آگے مزید آ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن کھڑے ہوں گے، روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر روح کا نام دیا ہے، اور ان کو روح کا نام دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، کہ اس کو قرآن کو لے کے آنے والے روح الامین ہے۔ تو روح کا ان کو نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وحی لے کے آتے ہیں، اور وحی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام تو ہے، لیکن اس کا روح سے تعلق ہے، وہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح جسموں کی غذائیں کھانا پینا ہے، ایسے ہی روح کی غذا یہ وحی ہے، اللہ کی وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کو ہی روح کا نام دیا ہے، وحی ہی کو روح کا نام دیا ہے، کہ جو انسانوں کی حقیقت میں کیا ہے، ان کی روح کی غذا ہے، ان کا روح کا اصل، روح کی اس کی تہذیب ہوتی ہے۔ تو میں کہ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، والملائکہ، اور فرشتے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کا، یعنی فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیا، ان کی فضیلت، ان کے مقام کے پیش نظر، کہ جس دن فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، صفاً، صف در صف، صف در صف کھڑے ہوں گے، صفے بنائے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن، کہ مگر جس کو رحمان کی اجازت ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے بات کرنے کی، بولنے کی، صرف وہی بولے گا، بات کرے گا۔ وقال صوابا، اور کہے گا وہ صحیح بات، یا اس نے کہی ہوگی صحیح بات، دونوں معنی۔ کہی ہوگی صحیح بات یعنی دنیا میں صحیح بات کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کو اپنایا، کتاب و سنت پر چلا، تو یہ صحیح بات دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن بھی، کہ جو صحیح بات کہے گا، صحیح بات کہنے سے مراد وہی بات کرے گا جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے۔ کسی کی شفاعت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر بات کرنے کی جب بات ہوئی ہے، تو بات کرنے سے اس میں کیا آتا ہے؟ شفاعت آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا حق دے گا، شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، لیکن وہی شفاعت کرے گا جس کو اجازت ملے گی، اور کرے گا بھی اسی کی کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ قرآن کریم میں کہ ایک جگہ پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، سورۃ اپنے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے اللہ کے ہاں جو سفارش کرے مگر اس کے حکم کے بغیر، یعنی اس کے حکم کے ساتھ ہی شفاعت کرے گا۔ اور وہ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کے بارے میں جب آپ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس قدر پریشان حال ہوں گے، اس قدر تنگ ہوں گے، کہ حتیٰ کہ کافر تمنا کرے گا کہ یہاں سے ہم کو نکال دیا جائے، چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس قدر محشر کے میدان کی سختی۔ تو لوگ چاہیں گے کہ ان کی شفاعت کرے تاکہ اللہ ان کا حساب لے کر محشر کے میدان سے ان کو نکالے۔ تو وہ لمبی حدیث جس میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام، مختلف انبیاء کے پاس، اور ہر نبی آگے سے معذرت کرے گا کہ ہم نہیں بات کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ آج اس قدر جلال میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس جلال میں نہ تھا۔ تو سبھی اپنے کوئی نہ کوئی عذر اپنا پیش کریں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ مانگیں گے انا لہا، کہ ہاں مجھے ہی اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔
اب اجازت دی ہے تو وہیں پر کھڑے ہو کر سفارشیں کرنا شروع کر دیں گے. جس طرح ہمارے ہاں وہ فلسفے پڑھائے سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کا ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے، اللہ کے اوپر ان کا بڑا زور چلتا ہے، اللہ سے جو چاہے منوا لیں، جس کو چاہے چھڑا لیں. اب وہاں پر دیکھیے حدیث میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا شفاعت کرنے کی. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے اور دیر تک سجدہ میں پڑے رہیں گے. اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جو آج بھی مجھے یاد نہیں، آج بھی مجھے اس کا علم نہیں کہ حمد و ثنا کیا کروں گا اس کو. اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو الہام کرے گا اس کا، اور دیر تک سجدہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سر اٹھائیے، وشفاعت تشفع، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار، کہ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر تمام انبیاء آنے والے ان کے نیچے ہوں گے، اس کے نیچے ہوں گے، کہ ان کی شفاعت کا یہ حال ہے. ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے فلسفے گھڑ لیتے ہیں کہ جس کو چاہیں چھڑا لیں، جس کو چاہیں بچا لیں، اور ان لوگوں کے بارے میں دعوے جو خود بھی بے ایمان ہوتے ہیں کہ یہ بچا لیں گے، یہ چھڑا لیں گے. یہاں نبیوں کے سردار کی بات ہو رہی کہ ان کا حال کیا ہے. اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. تو کہنے کا مقصد اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں، اللہ کا دربار کیسا ہے، اور وہاں پر معاملات کیسے ہوں گے. یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کی ایک جھلک سامنے نظر آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، پہلے فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کوئی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ تعالیٰ خود کہے گا بات کرنے کو. یوم یقوم الروح، جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا، بڑے بڑے فرشتوں کا ذکر کیا، کھڑے ہوں گے صف در صف، یعنی صف بستہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے ادب سے. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر کہ جس کو رحمان اللہ تعالیٰ اجازت دے گا بات کرنے کی وہی بات کرے گا. وقال صوابا، اور دنیا میں بھی اس نے بات صحیح کہی ہوگی اور قیامت کے دن بھی صحیح بات. اور قیامت کے دن صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت دے گا اسی کی سفارش کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کے لیے اس کو اجازت دے. ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی شفاعت نہ چاہتا ہو اور یہ اس کی سفارش کرنا شروع کر دے کسی مشرک کی، کیونکہ مشرک کے لیے نہ اللہ کی طرف سے اور کے بخشش کا اس کا کوئی رستہ ہے، بلکہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ اس کی بخشش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی شفاعت سفارش ہے. تو ناممکن ہے کہ آدمی کوئی اللہ کے نبی کو، اللہ کے ولی کو، بزرگ کو، فرشتہ جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت سفارش کرنے کا کوئی اختیار دے گا، کہ کسی مشرک کی شفاعت کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ بات کہیں کہ جو اللہ کو گوارا نہ ہوگی. تو اسی میں وقال صوابا، کہے گا وہ صحیح بات. ذالک الیوم الحق، یہ ہے کہ جو سچا دن ہے، برحق دن ہے، اور برحق عدالت کا دن ہے. اس دن کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس دن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے تو پھر بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی ٹھکانہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی جہنمیوں کا ذکر کر کے، ان کے انجام بیان کر کے، جنت والوں کے حالات بیان کر کے، ان کی نعمتیں بیان کر کے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ قیامت کا دن ہے، برحق دن ہے، حقیقت ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے. تو پس جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، اپنے رب کے پاس جانے کا ٹھکانہ بنا لے. کیا مطلب کہ اللہ نے آگے اختیار دے دیا. یہ ہے جو اختیار بندے کو دنیا میں ملا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں چلاتا کدھر. فمن شاء، جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، اپنے رب کی طرف جو ٹھکانہ بنا لے، جنت کو پانے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے قریب آنے والے اس عذاب سے. کون سا عذاب؟ قیامت کا دن. اور قریب ہے، ہاں وہ قریب ہے. اللہ ماتا ہے دوسری آیت میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ ان کو تو دور نظر آتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت قریب ہے. اور ویسے بھی ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. تمہارا کہ انا انذرناکم، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا
عذاباً قریبا، بہت قریب جلد آنے والے عذاب سے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء انسان، ما قدمت یداہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس کے کیے ہوئے اعمال ہیں، کوئی نیکی، کوئی برائی، کوئی بات ہے، کوئی عمل ہے، کوئی کردار، کچھ بھی کیا ہے کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی، ریکارڈ لکھا ہوگا۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا ہر انسان، ما قدمت یداہ کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے کیا کرایا تھا، اللہ کے ہاں پورا ریکارڈ، ہر چیز موجود ہے۔ اور ایسا ریکارڈ ہے کہ جس میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی۔ ویقول الکافر، اور کہے گا اس دن کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کاش کہ میں ہوتا، کنت ہو جاتا یا ہوتا، ترابا مٹی، کاش کہ مٹی ہوتا کا معنی کہ میں ویسے ہی مٹی ہوتا، انسان بنتا ہی نہ تو نہ کوئی میرا حساب ہوتا، یا کاش کہ میں مٹی بن جاتا، کنتو کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ کاش کہ میں مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ اور یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو بھی اٹھائے گا، جانوروں کو بھی کھڑا کرے گا اور ان کا بھی ایک دوسرے سے بدلہ دلائے گا۔ جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے ان کو بدلہ دلانے کے بعد کیا کرے گا؟ اب چونکہ ان کا کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے، کوئی نیکی برائی تو ان کی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ان کے آپس کے بدلے ایک دوسرے کو دلا کر اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا، ان کو مٹی بنا کے ختم کر دے گا۔ تو اس وقت پھر کافر بھی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا، لیکن یہ وہ تمنا ہے جو پوری نہیں ہونے والی، کیونکہ اللہ نے انسان کو مٹی بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور باقاعدہ اس کا حساب کتاب رکھا ہے، اس حساب کتاب کے بعد اس کی جزا سزا رکھی ہے۔ اس لیے یہ صرف کافر کی تمنا ہوگی کہ جو تمنا کسی قیمت پوری نہ ہونے والی ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتوں کو، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی پرہیزگاروں کے لیے ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، حدائق باغیچے ہوں گے، وعنابا اور انگوروں کے پھل ہوں گے، وکواعب اور لڑکیاں ہوں گی اور بیویاں ہوں گی، کواعب نوجوان، اترابا ہم عمر، وکأسا دہاقا اور چھلکتے جام ہوں گے شراب کے، لا یسمعون فیہا نہیں وہ سنیں گے اس میں، لغون کو بیہودہ بات، بری بات، ولا کذاباً اور نہ ہی کو جھوٹ، جزاء من ربک یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاءً اس کی عطا ہے، حساباً بغیر حساب کے یا بہت زیادہ، رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لا یملکون منہ خطابا نہیں اختیار رکھیں گے اس سے کوئی بات کرنے کا بھی، اس سے مخاطب ہونے کا، یوم یقوم الروح کہ اس دن کھڑے ہوگا جبرائیل علیہ السلام، والملائکہ و فرشتے، صفاً صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون نہیں کو بات کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن مگر کہ جسے رحمان اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، وقال صوابا اور کہے گا وہ صحیح بات، یا کہی ہوگی اس نے صحیح بات، ذالک الیوم الحق یہ ہے کہ جو حق اور سچ دن ہے، حقیقت کا دن ہے، قیامت کا دن، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ، یوم یقوم الروح انا انذرناکم بے شک ہم تم کو ڈرا دیا ہے، عذاباً قریبا قریب آنے والے عذاب سے، یوم ینظر المرء کہ جس دن دیکھے گا ہر انسان، ما قدمت یداہ کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ویقول الکافر اور کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ بارک اللہ فیکم۔